ایک تو اس جانب توجہ دلائی جائے، کچھ حضرات بات تو اتحاد کی کرتے ہیں لیکن جب شیعوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو رافضی کہتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ یہ بھی کہہ چکے کہ اکثر شیعہ رافضی ہیں۔ اب جو ان کی بعد میں گفتگو آئے گی یا انہی کے ہم نوا جب گفتگو کریں گے وہ یہ بھی گفتگو کریں گے کہ شیعوں کو قتل کیا جائے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہمارے نزدیک تو جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، بوری ہوں، آغا خانی ہوں، عباضیہ ہوں، علوی ہوں، دروز ہوں، ان کے علاوہ بھی اگر کوئی ہیں تو وہ سب مسلمان ہیں۔ جو بھی قائل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ختم نبوت کا، وہ مسلمان ہے۔ البتہ قطعاً اس کے معنی نہیں کہ آپس میں علمی اختلافات کو ڈسکس نہ کیا جائے، قتل کیا جائے، لیکن ایک دوستی کے ماحول میں، محبت کے ماحول میں۔ اور جب ہم نے کہا مسلمانوں کے بارے میں تو ہم صاف یہ بات کر دیتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، کنفیوشس ہوں، جین ہوں، اور خصوصاً ادیان ابراہیم میں یہودی اور عیسائی، یہ سب بھی جینے کا حق رکھتے ہیں۔ علمی ڈسکشن ہونا چاہیے۔ کسی کو بھی دین کی بنیاد پہ قتل کرنا یا توہین دین کے نام پر جو پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کا سلسلہ ہے، کبھی آسیہ بی بی کے لیے، کبھی ایک بچی کے لیے، کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن جو ہے وہ کس زبان میں ہے اور سیدھے ہاتھ سے شروع ہوتا ہے یا الٹے ہاتھ سے شروع ہوتا ہے، اس کو نہ اردو اور قرآن میں فرق سمجھ میں آئے گا نہ کسی اور چیز میں، کبھی اس کو قتل کرنے چلے ہیں، کبھی میاں بیوی کو اینٹوں کے بھٹے میں ڈال کر زندہ ختم کر دیا، تو کبھی مشعل خان کو ختم کر دیا، تو اب ایک بریلوی بینک مینیجر کو قتل کر دیا توہین رسالت یا توہین دین کے نام پر۔ اس کلچر کو تو بالکل ختم ہونا چاہیے، لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ کلچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اصحاب رسول اللہ اور اہل بیت کو قتل کیا گیا تو اسی قسم کے بہانے تراشے گئے قتل کرنے کے لیے۔ اب یہ بات واضح رہے کہ جناب حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے جو ثبوت ہیں وہ 99% ہیں۔ 1% جھوٹی قسم کی باتیں ہیں کہ جو بالکل بے اساس ہیں، اور ان ساری باتوں کو پروپوگیٹ کیا گیا خالد بن ولید کو بچانے کے لیے اور اپنے پسندیدہ افراد کو بچانے کے لیے، اور ان کو بچانے کے لیے وہی تکفیریت کا سہارا لیا گیا کہ جو آج بھی لیا جاتا ہے، یا توہین مذہب کا سہارا لیا گیا کہ جو آج بھی لیا جاتا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ اصحاب کے درمیان مظلوم ترین ذات مقدس ہے جناب حضرت مالک بن نویرہ کی اور ان کی زوجہ جناب حضرت لیلہ ام تمیم بنت منہال کی۔ اور یہ ہم کہہ چکے کہ قتل عام بالکل ایک غلط چیز ہے۔ اتفاق سے وہ اسلام کی تعریف یا وہ اسلام کی تفسیر کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے مقابلے میں آئی، تو وہاں پر تو قتل عام ہی قتل عام ہے۔ اتنا قتل عام ہے کہ خود آل رسول کو قتل کر دیا گیا۔ تو پہلی جو ہم گفتگو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی آل پر ظلم شروع ہوا، اور ان کی آل کے چاہنے والوں کو رافضی کہہ کر جو ہے وہ قتل کیا جاتا تھا، قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ جو بعض لوگ رافضی کہتے ہیں تو ہم ان سے پوچھیں کہ رافضی کے معنی کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے ہم ڈسکشن کریں گے۔ رافضی کے معنی ہیں چھوڑنے والا۔ تو چھوڑنے والا کس کا چھوڑنے والا؟ ہم نے چھوڑا کچھ لوگوں کو، ہاں بالکل چھوڑا، اہل بیت کے مقابلے میں جو آئے ان کو چھوڑا۔ برے اور مذمت والے رافضی وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگے، وہ رافضی ہیں۔ پہلے آپ ان رافضیوں کی مذمت کریں اور ان کا بھی نام لیں تو کہیں وہ رافضی تھے۔ اور اگر رافضی سے مراد ہے کہ جنہوں نے بعض اصحاب سے دشمنی کی، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں کہ جس نے حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیا، ان کی بیوی کی عزت کو لوٹا، وہ تھا رافضی۔ اور جن لوگوں نے اس قتل کو لیگلائز کیا وہ تھے رافضی، اور جنہوں نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگیں کی وہ ہیں رافضی۔